بہت سارے ہاتھوں والی دیوی کا بت مسکرا رہا تھا، لیکن یہ مسکراہٹ کھسیانی تھی۔ مندر پر موت کا سکوت طاری تھا۔ پنڈت نے کوئی اشلوک نہ پڑھا، اس نے پرارتھنا کی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے گہرے تاثرات تھے۔ ہماری فوج ہار گئی ہے، پنڈت نے کہا۔ ہم نہیں ہارے، مسلمانوں کے سلطان نے ہمیں شہر میں رہنے کی اجازت دے دی ہے اور یقین دلایا ہے کہ مسلمان فوجی ہمیں پریشان نہیں کریں گے۔ اگر وہ شہر کو لوٹنا اور جلانا چاہتے تو اب تک یہ کام کر چکے ہوتے۔ ہم اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور شکست کا انتقام لے سکتے ہیں۔ رات گہری ہو گئی ہے، ہم اپنا کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ سلطان نے آپ سب کو اپنی فوج کے زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے کی اجازت دے دی ہے۔ آپ لوگ اس کام کے لیے چلے جائیں، مشلیں ساتھ لے جائیں۔ مسلمانوں نے فتح تو حاصل کر لی ہے، لیکن ان کی فوج آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے۔ اس میں سے زیادہ تر نفری زخمی ہے۔ جو زخمی چل سکتے تھے وہ چل کر آ گئے ہیں، باقی سب میدان جنگ میں پڑے ہیں۔ آپ اپنے زخمی اٹھانے کے لیے جائیں، کلہاڑیاں، تلواریں اور خنجر ساتھ لے جائیں۔ ہندو اور مسلمان فوجی کو پہچاننا مشکل نہیں۔ جو مسلمان زخمی اٹھ اور چل نہیں سکتے انہیں وہیں ہلاک کر دیں۔ اگر یہ زخمی مرم پٹی کے لیے پہنچ گئے تو چند دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ ہندوستان اور ہمارے مذہب کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گے۔ شہر کے ہر ہندو گھرانے تک یہ خبر پہنچاؤ تو اچھا ہے، ورنہ کوئی ہندو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں بتا دے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ ہی کافی ہیں جو یہاں موجود ہیں، اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ مسلمان عورتیں بھی گئی ہیں۔ صبح تک آپ لوگ جتنے مسلمان زخمیوں کو مار سکتے ہیں مار ڈالیں۔ اپنے ملک اور مذہب کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان فوج کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائیں۔ وقت کم ہے، فوراً چلے جاؤ۔ قاسم بن عمر اب کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ وہ ایسی جگہ پڑا تھا جدھر کوئی آ ہی نہیں رہا تھا۔ اسے قاسم قاسم کی آوازیں سنائی دیتی رہی تھیں۔ وہ بھی خاموش ہو چکی تھیں۔ وہ مایوس ہو چکا تھا۔ اسے دور دور مشلیں دکھائی دے رہی تھی۔ اسے مایوسی نہیں تھی کہ اسے اٹھانے کوئی نہیں آ رہا، اور وہ خود مرم پٹی کے خیموں تک پہنچنے کے قابل نہیں۔ وہ سلطان محمود تک یا اپنے سپہ سالار تک پہنچنا چاہتا تھا۔ انہیں یہ بتا کر مرنے کی سوچ رہا تھا کہ اس نے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ اس پر نیم غشی کی کیفیت طاری ہونے لگی تو اسے دو مشلوں کے بڑے بڑے شعلے اپنی طرف آتے نظر آئے۔ وہ اٹھ بیٹھا اور ان کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کی۔ یہ اس کی اپنی فوج کے آدمی ہو سکتے تھے۔ اسے نسوانی آواز ایک بار پھر سنائی دی، قاسم، قاسم، زندہ ہو تو بولو۔ وہ بول نہ سکا۔ دو مشلیں اس کے قریب اس طرح آ رہی تھی کہ رکتی تھی، جھکتی تھی، اوپر اٹھتی تھی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتی تھی۔ پھر وہ آدمی اس کے قریب آ کر رک گئے۔ دونوں پہلو بہ پہلو کھڑے تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں مشلیں تھیں۔ قاسم بن عمر کو ان میں سے ایک کی دبی دبی سی آواز سنائی دی، مسلمان ہے، 13واں ہے، ہماری نہیں سمجھتا۔ ہاں میں مسلمان ہوں، قاسم نے نئیف آواز میں کہا۔ مجھے فتح کی خوشخبری سناؤ۔ تم اس شہر کے آدمی معلوم ہوتے ہو، تم میری زبان نہیں بول سکتے، میں تمہاری زبان بول سکتا ہوں اور سمجھ سکتا ہوں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں مسکرائے۔ ایک نے تلوار نکالی اور طنزیہ لہجے میں بولا، میں تمہیں تلوار کی زبان میں فتح کی خوشخبری سناؤں گا۔ اس نے تلوار اوپر اٹھائی۔ قاسم بن عمر بچنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس کی زندگی اور موت میں صرف ایک لمحے کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ تلوار اس کی گردن کی طرف چلنے لگی تھی کہ ایک مشل کا شعلہ تلوار والے کے چہرے پر آ لگا۔ اس نے چیخ ماری اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ اس کے ہاتھ سے مشل بھی گر پڑی۔ یہ ایک تیسری مشل تھی جو ان دونوں کے عقب سے آئی تھی۔ یہ دونوں قاسم کو قتل کرنے کی فکر میں تھے۔ وہ 12 مسلمان زخمیوں کو قتل کر کے آئے تھے۔ قاسم بن عمر 13واں تھا، لیکن تیسری مشل نے اسے ایک تلوار سے بچا لیا۔ قاسم نے شعلوں کی روشنی میں دیکھا، وہ رابعہ تھی جو ملتان سے قاسم کے باپ عاصم عمر کے محافظوں کے ساتھ آئی تھی، اور اس نے سلطان محمود غزنوی کو بتایا تھا کہ عاصم عمر ملتان سے بڑا ہی خطرناک غدار بن کر آ رہا ہے۔
عاصم عمر کی خودکشی کا باعث یہی لڑکی بنی تھی۔ وہ اب پشاور سے اتنی دور بحیرہ کے میدان جنگ میں عاصم عمر کے بیٹے قاسم بن عمر کی زندگی کا ذریعہ بن گئی تھی۔ رابعہ نے ایک ہندو کو تو گرا دیا، دوسرا پیچھے ہٹ گیا اور تلوار نکال لی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس جوان سال لڑکی کے ہاتھ میں صرف مشل ہے، ہتھیار کوئی نہیں، اور قاسم بن عمر اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ دونوں ہندو اپنے پنڈت کی اس سکیم کے تحت آئے تھے جو اس نے مندر میں ہندوؤں کو بتائی تھی۔ وہ اپنی فوج کے زخمیوں کو اٹھانے کے بہانے مسلمان زخمیوں کو قتل کرتے پھر رہے تھے۔ دوسرے ہندو نے تلوار نکال کر رابعہ پر حملہ کیا۔ رابعہ تیغ زنی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے مشل اس ہندو کے آگے کر دی اور خود ایک طرف ہو گئی۔ جو ہندو گرا تھا اس کی آنکھیں جھلس گئی تھیں، وہ ایک طرف بیٹھا درد سے کرا رہا تھا۔ قاسم بن عمر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے پاس خنجر تھا، تلوار نہیں تھی۔ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے خنجر نکال لیا۔ رابعہ مشل کے شعلے سے اپنا دفاع کر رہی تھی۔ جو ہی ہندو کی پیٹھ قاسم کی طرف ہوئی، قاسم نے خنجر اس کی طرف پوری طاقت سے پھینکا۔ خنجر ہندو کی پیٹھ میں اتر گیا۔ وہ پیچھے گھوما تو رابعہ نے مشل سے اس کے کپڑوں کو آگ لگا دی۔ ہندو اس کی طرف گھوما تو لڑکی نے مشل کا شعلہ اس کے چہرے کے ساتھ لگا دیا۔ وہ ادھر ادھر دوڑنے لگا، آخر بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ میں خنجر بھی اترا ہوا تھا۔ لاشیں اور زخمی اٹھانے والوں نے دور ایک آدمی کو جلتے دیکھا تو وہ دوڑے آئے۔ یہ غزنی کی فوج کے آدمی تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ ان دونوں نے کیا کیا ہے۔ ان میں سے جس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا وہ بات کرنے کے قابل تھا۔ اس کے پیٹ میں تلوار کی نوک رکھی گئی تو اس نے بتا دیا کہ وہ قاسم کو قتل کرنے لگے تھے اور انہیں پنڈت نے کہا تھا کہ مسلمان زخمیوں کو قتل کرو۔ اسی وقت یہ آدمی میدان جنگ میں دوڑنے لگے۔ انہوں نے بہت سے ہندوؤں کو پکڑا جو مسلمان زخمیوں کو قتل کرتے پھر رہے تھے۔ پھر ہندو شہریوں کو میدان جنگ میں آنے سے روک دیا گیا۔ پنڈت کو بھی جا کر پکڑ لیا گیا۔ قاسم بن عمر کو وہاں سے اٹھا لے گئے اور اسے مرم پٹی والے خیمے میں جا ڈالا۔ سلطان محمود غزنوی کی فوج پشاور سے چلی تھی تو سالاروں اور بعض کمانداروں کی بیویاں بھی ساتھ آئی تھیں۔ ان کی پالکیاں رسد کے قافلے کے ساتھ تھیں۔ ان کے ساتھ اور بھی کئی عورتیں تھیں۔ یہ بڑے افسروں کی بیویوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ تھیں اور ان کے ذمے یہ کام بھی تھا کہ مرم پٹی کے بعد زخمیوں کی دیکھ بھال کریں۔ یہ کام بھی فوج کو کرنا پڑتا تھا۔ سلطان محمود نے یہ سوچ کر عورتوں کو ساتھ آنے کی اجازت دے دی تھی کہ فوج تھوڑی ہے اور مختلف لڑائیوں میں یہ اور کم ہو جائے گی، اس لیے زخمیوں کی دیکھ بھال کا کام عورتوں کے سپرد کر دیا گیا۔ مجھے تمہاری ماں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، رابعہ قاسم بن عمر کو اس کی مرم پٹی کے باعث سنا رہی تھی۔ جب تمہیں کوچ کا حکم ملا تو مجھے تمہاری ماں نے بتایا کہ عورتیں بھی ساتھ جا رہی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھجوا دے۔ میرے سینے میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ آج کچھ ٹھنڈی ہوئی ہے۔ یہ پوری طرح اس روز ٹھنڈی ہوگی جس روز سلطان محمود ملتان فتح کرے گا اور میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں قتل کروں گی۔ میں نے سلطان محمود سے کہا تھا کہ اگر مجھے اس نیکی کا انعام دینا چاہتے ہو کہ میں نے اس کے ایک سالار کی غداری بے نقاب کی اور اس کی فوج کو بہت بڑی شکست اور تباہی سے بچایا ہے، تو ملتان کے والی داؤد بن نصر کو میرے سامنے گرفتار کر کے لاؤ اور اس کے محل کو زمین سے ملا دو۔ تمہاری ماں کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ جانا تو میں بھی چاہتی ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ بیویاں جا سکتی ہیں، کسی کی ماں ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ بہت روئی تھیں۔ اس نے معلوم نہیں کس کے ساتھ بات کر کے مجھے ان عورتوں کے ساتھ جانے کی اجازت لے دی جو فوج کے ساتھ آئی ہیں۔ تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا میرا بیٹا میدان جنگ میں انشاءاللہ سخت جان ہوگا، اس کا جسم 2 حصوں میں نہ کٹ گیا تو وہ گرے گا نہیں۔ میں نے اسے کہا ہے کہ تمہاری لاش واپس آئے گی تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن رابعہ میں ماں ہوں، جب سوچتی ہوں کہ میرا بیٹا پیاسا جان دے گا تو میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے میں قاسم کی ماں نہیں مجاہد کی ماں بن جاتی ہوں اور کہا کرتی ہوں کہ یہ اللہ کا سپاہی ہے جو میرے وطن سے پیدا ہوا ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے جو مجھے واپس کرنی ہے۔ پھر مجھے تسکین سی ہو جاتی ہے۔ اور قاسم، تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا مجھے خود غرض کہہ لو، کچھ کہہ لو،
مجھ پر یہ احسان کرنا کہ جب زخمیوں کو اٹھانے کا وقت آئے تو تم سب سے پہلے میرے بیٹے کی تلاش کرنا، اسے پانی پلا دینا، دل میں میرا خیال رکھ لینا اور اس کی ماں بن جانا۔ میرا بیٹا پیاسا اس دنیا سے رخصت نہ ہو۔ رابعہ، تم ماں نہیں ہو، دل میں ماں کا پیار کر لینا۔ میں اپنے بیٹے کو خدا کے اور تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ اور قاسم، تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا، میں تمہیں اس کی بھی اجازت دیتی ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میرے بیٹے نے پیٹھ دکھائی ہے یا کہیں چھپ گیا تھا تو اپنے ہاتھوں اسے تلوار سے، تیر کمان سے یا برچی سے ختم کر دینا۔ یہی سمجھوں گی کہ خاوند غدار تھا اور اس کا نطفہ بھی غدار نکلا۔ میں باقی زندگی کسی پیر و فقیر کی درگاہ پر جھاڑو دیتے گزار دوں گی۔ انہیں میرے متعلق کچھ پتہ چلا ہے؟ قاسم بن عمر نے پوچھا۔ پشاور سے آتے جب دریا پار کرتے لڑائی ہوئی تھی تو میں نے سپہ سالار ابو عبداللہ سے پوچھا کہ قاسم کی کیا خبر ہے۔ سپہ سالار کو معلوم تھا کہ مجھے تمہاری ماں نے بھیجا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ تم بہت بہادری سے لڑے ہو۔ میں نے سپہ سالار سے کہا تھا کہ قاسم کو پتہ نہ چلے کہ میں بھی ساتھ آئی ہوں۔ میں نے یہ اس لیے اسے کہا تھا کہ تمہاری توجہ میری طرف نہ ہو جائے۔ یہاں ہمیں میدان جنگ سے بہت دور رکھا گیا تھا۔ 3 دن لڑائی ہوتی رہی، ہمیں اس طرف نہ آنے دیا گیا۔ ہم سب اپنی فوج کے لیے دعائیں کرتی رہیں اور ہمیں خبریں ملتی رہیں، اور ایک روز تو کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ اپنی فوج کو شاید پسپا ہونا پڑے۔ تمہارے متعلق مجھے بتانے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ تمام عورتیں لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ ہم میں سے کوئی بھی پسپائی کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آج دوپہر کو ہمیں اطلاع ملی کہ دشمن کو شکست دے دی گئی ہے، لیکن دونوں فوجوں کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا ہے کہ لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی ہیں اور زخمیوں کو اٹھانا مشکل ہو گیا ہے۔ ہمیں شام سے ذرا پہلے یہاں لایا گیا، لیکن ہمیں ان خیموں میں بھیج دیا گیا جہاں زخمیوں کی مرہم پٹی ہو رہی تھی۔ طبیب زخموں کو صاف کرتے اور ان پر دوائیاں لگاتے تھے، اور عورتیں پٹیاں باندھتی اور زخمیوں کو کھلاتی پلاتی تھیں۔ اپنے زخمیوں کی قطاریں چلی آ رہی تھیں۔ ان میں سے بہت سے بے ہوش تھے، کئی ہمارے ہاتھوں میں شہید ہو گئے۔ میں ہر ایک کو زخمی دیکھتی تھی، بعض کے چہرے خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں ان کے چہرے دھو کر انہیں دیکھتی تھی۔ میں ہر اس زخمی سے جو ہوش میں تھا پوچھتی تھی کہ قاسم بن عمر کو تم نے کہیں دیکھا ہے؟ 3 نے مجھے ایک ہی جیسا جواب دیا۔ قاسم کا جیش جس طرف گیا تھا وہاں سے شاید ہی کوئی زندہ واپس آیا ہو۔ سورج غروب ہونے کے بعد تمہارے جیش کا ایک سپاہی مل گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ قاسم بن عمر اگر ابھی تک نہیں آیا تو وہ مر چکا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ تم اس کے سامنے زخمی ہوئے تھے۔ اس نے یہ بھی کہا، میں اپنے جیش کا شاید ایک ہی آدمی زندہ رہ چکا ہوں۔ تمہارے متعلق اس نے کہا، قاسم بن عمر ہمارا کماندار تھا۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ہندوستانی ہمیں بھگا کر ہی دم لیں گے۔ جب آخری حملے کا حکم ملا تو ہمارے جیش کو دشمن پر اس جگہ حملہ کرنے کو بھیجا گیا جہاں بھیرا راجا کا جھنڈا تھا۔ سپہ سالار ابو عبداللہ نے اسے کہا تھا کہ قاسم، ہندوؤں کا جھنڈا گرا دو تو جو انعام مانگو گے دوں گا۔ سپہ سالار نے ہمیں خدا حافظ کہا تھا۔ تمہارے جیش کے اس آدمی نے بتایا کہ قاسم پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے ہمیں حکم دیا تھا کہ راجا کا جھنڈا گرے گا یا ہم گریں گے۔ ہم ہندوؤں کے دل میں اتر گئے، جھنڈا گرا لیا گیا، مگر ہم میں سے کوئی ایک بھی اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر نہ رہ سکا اور کوئی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہ رہا۔ راجا نکل گیا۔ ہندوؤں پر یہ ضرب کاری لگی کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس نے بتایا تھا کہ قاسم اگر یہاں نہیں لایا گیا تو وہ زندہ نہیں ہوگا۔ میں اسی وقت وہاں سے چل پڑی۔ ایک مشل ہاتھ آ گئی۔ اگر میرے ہاتھ میں مشل نہ ہوتی تو میں ہر قدم پر لاشوں سے ٹھوکر کھا کر لاشوں پر گرتی۔ میں نے مرا ہوا آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر یہاں لاشیں اس طرح پڑی ہیں جیسے جنگل کاٹ کر لکڑیاں پھینکی ہوئی ہوں۔ میں نے شاید ہر ایک لاش کا چہرہ دیکھ ڈالا ہے۔ ان کے زخم بھی نظر آئے ہیں۔ میں نے کٹے ہوئے چہرے بھی دیکھے ہیں۔ میں نے ہندوؤں کی لاشیں بھی دیکھی ہیں اور مجھے روحانی سکون بھی ملا ہے، مگر اپنی فوج کی ہر لاش کو دیکھ کر میرے آنسو نکل آتے تھے۔ میں نے کراہتے ہوئے زخمی بھی دیکھے ہیں۔ میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی، زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ پھر میں نے تمہیں پکارنا شروع کر دیا۔ زخمیوں کو اٹھانے والوں نے مجھے کہا بھی کہ یہاں تمہیں قاسم نہیں ملے گا،
مگر میں وہاں تک چلی گئی جہاں لاشوں کا یہ سمندر ختم ہو جاتا ہے۔ میرے اندر تمہاری ماں کی روح اتر آئی تھی۔ تم یہاں نہ ملتے تو میں رات یہی گزار دیتی اور دن کی روشنی میں تمہیں تلاش کرتی۔ میں اس طرف آ گئی، 2 مشلیں دیکھیں۔ میں ان آدمیوں کے عقب میں تھی۔ میں آہستہ آہستہ ادھر آئی۔ مجھے ان سے بھی تمہارے متعلق پوچھنا تھا۔ قریب آئی تو مجھے تمہارا چہرہ نظر آیا۔ تم بیٹھے ہوئے تھے۔ 2 مشلوں کی روشنی میں نے تمہیں پہچان لیا۔ میں آگے بڑھی۔ معلوم نہیں تم مجھے کیوں نہیں دیکھ سکے۔ ان دونوں کے لباس دیکھے تو خیال آیا کہ یہ فوجی نہیں اور یہ مسلمان بھی نہیں لگتے۔ مجھے کوئی شک نہ ہوا۔ ان میں سے ایک اپنی تلوار نکال کر تم پر وار کرنے لگا تو میں نے دوڑ کر اپنی مشل کا شعلہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ قاسم، یہ خدا کا حکم تھا کہ تم زندہ ہو۔ تمہارا فرض ابھی پورا نہیں ہوا۔ ملتان میں داؤد بن نصر کرامتی کے محل سے ذرا ہٹ کر محمد بن قاسم کے دور کی ایک حویلی ہوا کرتی تھی، جس کی ساخت قلعے کی طرح تھی۔ اس کے اندر بے شمار کمرے تھے، غلام گردشیں اور راہداریاں تھیں۔ میدان جیسا صحن بھی تھا، اندر کنواں بھی تھا۔ اس قلعہ نما حویلی کے متعلق مشہور تھا کہ آسیب زدہ ہے۔ اندر جاؤ تو عورتوں کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں، قدموں کی آہٹیں یوں سنائی دیتی ہیں جیسے بچے بھاگ دوڑ رہے ہوں۔ بچوں کے کہکہے بھی سنائی دیتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے حویلی آباد ہو۔ اس کے متعلق بڑی ہی ڈراؤنی کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگ اس حویلی کے قریب سے گزرتے بھی ڈرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے حویلی کی چھتوں کے اوپر مشلوں کے شعلے ہوا میں تیرتے دیکھے ہیں۔ ایک روایت یہ مشہور تھی کہ محمد بن قاسم کے دور کے بعد جب یہ خطہ ہندوؤں کے ہاتھ آیا تو انہوں نے حویلی میں رہنے والے مسلمان خاندان کو قتل کر دیا تھا۔ مقتولین کے بچے بھی تھے اور 4 کنواری لڑکیاں بھی تھیں۔ لڑکیوں کو بے آبرو کر کے قتل کیا گیا۔ اب 4 کنواریوں اور بچوں کی بدروہیں حویلی میں رہتی ہیں۔ کوئی اندر چلا جائے تو اسے بچوں اور کنواریوں کے رونے کی اور پھر ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں۔ بچے بھاگتے دوڑتے ہیں اور بڑی بہنیں بین کرتی ہیں۔ کہتے تھے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود مقتولین کی ہڈیاں وہیں پڑی ہیں جہاں انہیں قتل کیا گیا تھا۔ جن دنوں سلطان محمود غزنوی نے بحیرہ فتح کیا اور وہ اپنی فوج کی کمی پوری کرنے میں مصروف تھا، ملتان کی آسیب زدہ حویلی میں راتوں کو میلے کا سماں ہوتا تھا۔ ملتان کا حاکم داؤد بن نصر کرامتی تھا۔ اس فرقے کے متعلق تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ شراب، بدکاری اور بے حیائی جائز ہے۔ جی میں جو آئے کرو، یہی اسلام ہے۔ ان کا پیر و مرشد داؤد بن نصر تھا۔ ملتان کا حاکم یعنی والی بھی تھا۔ آسیب زدہ حویلی میں میلے کا اہتمام اسی نے کرایا تھا۔ اس کی طرف سے شہر اور گرد و نواح کے دیہات میں اعلان ہوا تھا۔ داؤد بن نصر حاکم ملتان نے ان بدروحوں اور جنات کو حاضر کر لیا ہے جو اجڑی ہوئی حویلی میں رہتے ہیں۔ یہ جنات ہر رات ایک آدمی یا ایک جانور کا خون پیتے ہیں۔ داؤد بن نصر نے مخلوق خدا کے سکون اور امان کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال کر بدروحوں اور جنات کو اپنے تابع کر لیا ہے۔ رات کو لوگ آ کر انہیں قیدی کی حالت میں دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ شام کے بعد حویلی میں جاتے تھے۔ منڈھیروں پر چراغاں ہوتی تھی۔ کمروں میں، برآمدوں میں اس قدر خوشبو چھوڑی گئی تھی کہ جو اندر جاتا وہ باہر کی دنیا کو بھول جاتا تھا۔ کمروں کو صاف نہیں کیا گیا تھا۔ ان کی چھتوں سے لٹکتے ہوئے جالے جو میلے کچیلے کپڑوں کی صورت اختیار کر گئے تھے اسی طرح رہنے دیے گئے تھے۔ فرشوں پر جو کائی اگی ہوئی تھی اسے بھی صاف نہیں کیا گیا تھا۔ حویلی کی ہیبت جیسی تھی ویسی ہی رہنے دی گئی تھی، اور شام کے بعد لوگ ان کمروں اور برآمدوں میں گھومتے پھرتے اور حویلی کے صحن میں جمع ہو جاتے تھے جہاں ایک چبوترا بنایا گیا تھا۔ اس پر خوشنما قالین بچھے ہوئے تھے اور ایک مسند رکھی تھی جس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ یہ روشنی میں جھلمل کرتے ستاروں کی طرح چمکتے اور ٹمٹماتے تھے۔ چبوترا برآمدے کے بالکل ساتھ تھا۔ وہ 4 دنوں میں ہی شہر اور دیہات میں صرف ایک موضوع رہ گیا تھا جس پر لوگ باتیں کرتے تھے۔ یہ موضوع تھا 4 کنواریوں کی حویلی۔ لوگ حیرت زدہ ہو کر بھی اور اپنے اوپر واج طاری کر کے بھی داؤد کرامتی کی کرامات کا ذکر کرتے تھے۔
ان سب کو 4 کنواریاں جنہیں سینکڑوں سال پہلے قتل کیا گیا تھا حویلی کے صحن میں رکھے ہوئے چبوترے پر داؤد بن نصر نے اس طرح دکھائی تھیں کہ جیسے وہ ہوا میں نمودار ہوئیں اور ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ ان لوگوں نے کنواریوں کی آوازیں بھی سنی تھیں، بچوں کے کہکہے بھی سنے تھے اور بچوں کو چبوترے پر آتے اور غائب ہوتے بھی دیکھا تھا۔ بعض مسجدوں میں بھی کرامتیوں کی کرامت کا ذکر ہونے لگا اور پھر ملتان کی ریاست میں یہ تغیر آیا کہ مسجدوں کے امام بھی داؤد کرامتی کا ذکر اپنے وعظ اور خطبے میں کرنے لگے، اور پھر یہ انقلاب آیا کہ پنڈتوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ داؤد بن نصر صرف حاکم یا والی نہیں، اس کے ہاتھ میں تو خدا کی قوت ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ پنڈتوں نے یہ بھی کہا کہ یہی اسلام ہے جسے مولویوں نے بے معنی پابندیاں عائد کر کے اور نیکی اور بدی کو الگ کر کے بگاڑ دیا ہے۔ ملتان میں ایک اور حویلی تھی، یہ ویسی ہی تھی جیسی گلی محلوں میں حویلیاں اور مکان ہوتے ہیں۔ یہ آباد تھی، اس میں مسلمانوں کا ایک کنبہ رہتا تھا۔ ملتان میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی کیونکہ یہ مسلمان ریاست تھی۔ ہندو ریاستوں کے مسلمان بھی ملتان جا کر آباد ہو گئے تھے۔ ان میں زیادہ تر مسلمان غیر کرامتی تھے، یعنی وہ صحیح معنوں میں مسلمان تھے، مگر ملتان کا سرکاری نظم و نسق اور تجارت کرامتیوں کے ہاتھ میں تھی۔ کرامتی اپنے باطل عقیدے کی تبلیغ بھی کرتے رہتے تھے۔ یہ حویلی شہر کے اندر ایک گنجان آباد محلے میں تھی۔ یہ کوئی آسیب زدہ اور پراسرار حویلی نہیں تھی، مگر ایک رات اس کے ایک کمرے میں جو چند ایک آدمی بیٹھے تھے وہ پراسرار طریقے سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ ان میں ایک تو وہ درویش تھا جس نے عاصم عمر کے محافظوں کو اپنے ہاں بلایا اور انہیں بتایا تھا کہ تمہارا سالار عاصم عمر جو داؤد بن نصر کے پاس سلطان محمود کا ایلچی بن کر آیا ہے وہ کرامتیوں کے طلسم میں گرفتار ہو گیا ہے۔ رابعہ کو اسی درویش نے داؤد بن نصر کے محل سے نکالا اور اسے عاصم عمر کے ایک محافظ کے ساتھ پشاور روانہ کیا تھا۔ حکومت کی گدی پر کرامتی بیٹھا ہے۔ درویش معمولی سی حویلی کے کمرے میں بیٹھا کہہ رہا تھا، ہم آزادی سے لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ کرامتی فرقے کے لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام انسان کو گناہوں سے بچاتا اور نیکی کی طرف لاتا ہے۔ اسلام کا تعلق روح سے ہے اور کرامتی عقیدہ جسم سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے جسمانی عیاشی، شر اور شراب کی کھلی اجازت دیتا ہے، اور یہ اجازت بھی کہ خوبصورت عورت کسی ایک آدمی کی بیوی تو بن سکتی ہے، لیکن وہ اپنے خاوند پر اور خاوند اس پر پابندی عائد نہیں کر سکتا کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں عیش و عشرت کریں اور جسمانی لذت حاصل کریں، کیونکہ خدا نے انسان کو عیش و عشرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فرقے کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ انسانی فطرت لذت پرستی کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک سفید ریش عالم نے کہا، نیکی میں جسمانی لذت سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اصل چیز روح ہے جو نظر نہیں آتی۔ روحانی لذت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے دل میں بنی نوع انسان کی محبت پیدا کر کے اور اللہ کی عبادت کر کے روحانی لذت حاصل کی ہو۔ انسان یہ نہیں سمجھتے کہ روح علیل ہو تو جسم بھی علیل ہو جاتا ہے۔ جب جسم کی ناجائز ضروریات پوری کی جائیں تو روح مرجھا جاتی ہے، پھر جسم وقت سے پہلے کمزور اور نحیف ہو کر قبر میں جا دفن ہوتا ہے اور روح خدا کے حضور چلی جاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایک جوان سال آدمی نے کہا۔ آپ اس مسئلے کے متعلق بات کریں جو ہم پر آن پڑا ہے۔ داؤد کرامتی نے جب سے ویران حویلی میں بدروحوں اور جنات کو حاضر کرنا شروع کیا ہے، لوگ چوک در چوک اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ میں نے ایک مسجد میں امام کو واعظ کرتے سنا ہے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ سچا اسلام کرامتی ہے۔ جب ایک باطل عقیدہ مسجد پر قبضہ کر لیتا ہے تو لوگ اسے باطل نہیں سچا سمجھنے لگتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ ہندوؤں کے پنڈت بھی کرامتی عقیدے کو سچا اسلام کہہ رہے ہیں؟ ایک اور نے کہا، مگر کوئی ہندو اپنا مذہب چھوڑ کر کرامتی نہیں ہوگا۔ درویش نے کہا، لوگوں کو ہم کس طرح بتائیں کہ کرامتی فرقہ عیسائیوں کا پیدا کردہ فتنہ ہے اور ہندوستان میں ہندو راجے مہاراجے اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ کفار کا ایک مقصد یہ ہے کہ اسلام کا چہرہ گناہوں اور عیش و عشرت سے گندا کر دیا جائے،
اور دوسرا مقصد یہ کہ ملتان کی گدی کو مسلمان گدی کہہ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے اور ملتان فوج استعمال کی جائے۔ اسلام کے خلاف بہت ہی بڑی سازش ہو رہی ہے۔ 4 کنواریوں کی حویلی نے ملتان کی آدھی مسلمان آبادی کو کرامتی بنا دیا ہے۔ یہ سوچیں کہ ہم اس کی روک تھام کیسے کریں۔ ہم میں سے کوئی بھی حویلی میں یہ دیکھنے کے لیے نہیں گیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر رات 4 کنواریاں اور 3-4 بچے حاضر کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں۔ عالم نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدروحیں ایک دھوئیں میں سے نمودار ہوتی ہیں اور کچھ باتیں کر کے وہیں غائب ہو جاتی ہیں۔ ہم میں سے کسی کو وہاں جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہم اس لیے نہیں جاتے کہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ ہم آج اسی لیے جمع ہوئے ہیں۔ جواں سال آدمی نے کہا، اگر وہاں کوئی فریب کاری یا شعبدہ بازی ہو رہی ہے تو ہم اس حویلی کے کرامتیوں کے پردے چاک کر دیں گے۔ اس نے وہاں بیٹھے ہوئے اپنے جیسے جوانوں اور نوجوانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہم اسلام کے نام پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں وہاں نقب لگانی پڑی تو لگائیں گے۔ آپ عالم اور درویش ہیں، آپ کتابوں کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں سیاہ و سفید سمجھا دیں، ہماری رہنمائی کریں، عمل ہم کریں گے۔ جن کے جسموں میں جوانی کا خون اور سینے میں ایمان کی حرارت ہے، غور سے سنو ہمارے بیٹو۔ عالم نے کہا، سیدھی سی بات ہے کہ کرامتی فرقہ کفار کی پیداوار ہے۔ ان کے مقاصد تم جانتے ہو۔ جاننے اور سمجھنے والی ایک بات یہ ہے کہ مذہب انسان کی کمزوری بن جاتا ہے۔ ہم مسلمان مذہب پر مر مٹتے ہیں۔ دشمن ہماری اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنے عزائم کی تکمیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ داؤد حکومت کی گدی کا شیدائی ہے۔ وہ بھی مذہب کی آڑ اور سہارا لے کر اپنی گدی کو محفوظ اور مستحکم کر رہا ہے۔ ہماری قوم جب بھی دھوکہ کھاتی ہے مذہب کے نام پر کھاتی ہے۔ وہ خلفائے راشدین اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں جنہوں نے صحیح اسلام کی پابندی کی بھی تھی اور کرائی بھی تھی۔ اب وہ خلیفے آ گئے ہیں جو مذہب کو حربے اور جھانسے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور مذہب کے ان پڑھ اور پسماندہ ذہن شیدائی جذبات میں آ کر ان کے مرید بن جاتے ہیں۔ انہیں بہت دیر بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ مرید نہیں بنے، ایک ہوسکار اقتدار پرست حکمران کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایسے حکمرانوں کے خلاف بات کرو تو وہ کفر کا فتویٰ لگاتے اور سزا دیتے ہیں۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ داؤد بن نصر مسلمان نہیں، اور یہ بھی کہ وہ اسلام کی روح کو مار رہا ہے، اور یہ بھی کہ وہ ہندوؤں اور عیسائیوں کا دوست ہے جو اسلام کے بدترین اور خطرناک دشمن ہیں۔ ہم لوگ اس کے خلاف کھلے بندوں کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی خفیہ کارروائی کریں۔ ایک نوجوان نے کہا، آج رات ہم سب 4 کنواریوں کی حویلی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ درویش نے کہا، حویلی میں انہوں نے جو رونق دیکھی اس نے انہیں حیران کر دیا۔ لوگوں کی بےتابی اور بے قراری اور زیادہ حیران کن تھی۔ یہ وہی حویلی تھی جس کے قریب سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔ لوگ کمروں اور برآمدوں میں گھوم پھر رہے تھے، ہر جگہ دیے جل رہے تھے۔ درویش کے ساتھ 6-7 جواں سال آدمی تھے، جن میں 2 17-18 سال عمر کے نوجوان تھے۔ وہ بھی لوگوں کی طرح حویلی کے اندر گھومتے پھرتے اس جگہ تک چلے گئے جہاں تک کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس سے آگے بھی حویلی کے کمرے تھے، اور ان سے آگے برآمدہ اور اس کے ساتھ چبوترا تھا جس پر داؤد بن نصر بدروحوں اور جنات کو حاضر کرتا اور لوگوں کو دکھاتا تھا۔ وہاں ایک آدمی کھڑا تھا جو لوگوں کو وہاں سے واپس بھیج رہا تھا۔ درویش اور اس کے ساتھی بھی وہاں تک گئے۔ اس آدمی نے انہیں روکا۔ درویش اس سے پوچھنے لگا کہ آگے کیا ہے۔ اس آدمی نے کچھ بتانے کے بجائے غصے سے درویش کو وہاں سے واپس چلے جانے کو کہا۔ اس دوران اس آدمی کی توجہ کسی اور طرف ہو گئی۔ وہاں روشنی بہت کم تھی۔ وہ آدمی دوسری طرف ہوا تو درویش نظر بچا کر وہاں سے اس طرح آگے چلا گیا کہ وہیں سے راہداری مڑتی تھی جو اندھیری تھی۔ وہ آدمی واپس ہوا تو اس نے سب کو پیچھے ہٹا دیا۔ درویش اندھیری راہداری میں جاتے جاتے رک گیا۔ ایک کمرے کے بند دروازے کی دزوں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس نے ایک دروازے کے ساتھ آنکھ لگا کر دیکھا۔ کمرہ سجا ہوا تھا۔
فرش پر قالین بچھے ہوئے تھے، گاؤ تکیے بھی رکھے ہوئے تھے اور رنگ برنگے فانوس جل رہے تھے۔ 5-6 لڑکیاں نیم برہنہ حالت میں اچھل کود رہی تھیں۔